سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے۔ انفارمیشن، معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہے؟ صرف انفارمیشن ہی ہے، عمل کوئی نہیں۔ اب جس بندے کو چھیڑ لیں، ہر بندہ ہی پوری لائبریری ہے، لیکن عمل، اس لیے اقبال نے کہا زندگی عمل سے بنتی ہے، صرف انفارمیشن سے نہیں۔ زندگی، ہر بندہ ہاتھ میں موبائل پکڑے بیٹھا ہے اور کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، برا مل رہا ہے، یہ بات کی مل رہا ہے بہرحال، تو انفارمیشن ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے داتا صاحب نے کشف المحجوب کی ابتدا میں لکھا کہ سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ کئی بار کہا، آج بھی کہوں گا، جتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے نا، اگر وہ بھی اس پہ عمل کرے تو پاکستان جنت بن جائے۔ وہ والی جنت تو نہیں بن سکتی، لیکن یہاں جنت سے مراد، کیونکہ اس کو اس سے کوئی نہیں ہو سکتا معاملہ۔ جنت سے مراد یہ ہے کہ امن و امان آ جائے، جتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ صرف علم ہے، عمل کوئی نہیں۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، لیکن بس ہے کہ عمل نہیں ہے۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ جی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن عمل نہیں، ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ بس پھر اس بے عملی نے کیا کیا؟ جہاں اور بڑے گل کھلائے، یہ بھی ہوا کہ اس بے عملی کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ کیونکہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس پہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو دل پہ پھر ایک سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کرتا اور اس گناہ پہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی کا داغ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس پہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جی گناہ کر کے پھر پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرف حضرت سلطان نے بھی اشارہ دیا، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالے تو منہ کالا بھی ہوئے، رنگ کالا بھی ہوئے تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے کالے کی اس کالے سے کوئی مماثلت نہیں ہے، حضرت بلال حبشی کا رنگ مبارک بھی تو، لیکن ہمارا کالا، اور قربان جاؤں جی اس کو، لیکن شان دیکھو، دل کالے تو منہ کالا چنگا، کچھ نہیں ہوئے گا جی، رنگ کالا بھی ہوئے گا، وقت گزر، لیکن اگر دل کالا ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا تیرا، کیونکہ فیصلے کل دل پہ ہونے ہیں، منہ پہ نہیں ہونے ہیں، فیصلے کل دلوں پہ ہونے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ پھر کیا ہے حضرت، پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ دل حضرت۔ وہ امام مالک کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ آ کے عرض کرتا ہے، حضور گناہ اگر کرتا ہوں نا تو ہوتا ہے نا ایک بیڈ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کا فیل ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نیکی کر لوں تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ دلوں کا کام ہے، تیرا تو دل ہی مر چکا ہے۔ حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا، یہ کوئی ایسے نہیں جانے، ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں۔ مثلا جسم کی سزا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہو جانا، جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا۔ کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے وہ سزا جو جسم کو دی جاتی ہے وہ مثلا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق
چھن جانا حضرت، یہ جسم کی سزا ہے. روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی. اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا. اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے. سخت ہیں دل حضرت ہمارے. اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے. پہلے میں بھی کہہ دی، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں. کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں. اتنا روتے ہیں. پتھر بھی اللہ کے خوف سے مردہ دل ہے. دل کالے تو منہ کالا چنگا جی کوئی ایسنو جانے. یہ معاملہ گزرا ہے نا، یہ آٹے والا دب کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. آٹا پیچھے رکھا، مہنگا بیچا، انتظار کیا. اللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے اسی طرح کے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بیچ میں، لیکن یہ جن سن نا انہوں نے پتہ کی کرنا ہے اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے پورا رمضان جا کے نا مدینہ پاک میں گزارنا ہے. یہ جو کیا نا اس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ یہ اپنے کاغذوں میں کلیئر کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اس کو اس طرح کلیئر نہیں کروا سکیں گے. اللہ بس معاف کر دے. اللہ میں حضرت جی پھر میں کسی کی بات نہیں کر رہا، جو ہمیں آتا ہے پیچھے سے ہم تو اللہ میرا اللہ کی قسم ہے میں جمعے کا دن نبی پاک علیہ السلام کی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. میرا اپنا بڑا دل کرتا ہے کہ جا کے نہ مدینہ پاک اتھے لائیے سی بھی دسترخوان لوگوں دے روزے کھلائیے، لیکن میرے پاکستان جو ٹھیر بھوکے بیٹھے نے میں اتھے ٹر جاؤں. وہ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں تو آخرت پہ چھوڑ دی گئی ہیں نا. اس دن پوچھا جائے ایک معاملہ ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، حجاب ہے. ہو سکتا ہے کسی پہ خواب میں کرم کر بھی دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھی تیرے محلے دار چتے اینے یتیم نے انہوں نے اس دن بھی روزہ پانی نہ نہیں کھولے تو تھے دسترخوان لانڈے، لیکن وہ شاید کوئی ہوگا. حضرت میرا بڑا دل کرتا ہے. کل بھی حضرت جی میرے اندر ٹوٹ کے یہ خواہش جاگی اس دفعہ نہ میں بھی مدینہ پاک جا کے نہ دسترخوان لگاؤں. لیکن جب اپنے پاکستان کو دیکھا تو کہا کیڑے منہ نہ لائیں گا اتھے جا کے اتھے ٹیر بھوکے بیٹھے. اللہ حضرت جی جو سفر ہے نا اس نے مجھ سے جو اور بہت کچھ چھینا، دوست چھین لیے، ٹائم نہیں ملتا. عمران صاحب بیٹھے ہیں، ایک کاکا سامنے بیٹھا ہے، ایک کاکا بیٹھا ہے فتح گڑھ الگ، وہ ایڈم والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ابراہیم صاحب گلوریس والے، ایسے لا تعداد. اس سفر نے مجھ سے میرے دوست چھین لیے، موقع ہی نہیں ملتا ملنے کا. سفر سفر سفر. ایک کاکا دنان بیٹھا ہے، سفر سفر سفر. لیکن کیا کریں بس آرڈر ہے پیچھے. اس نے ایک اور کام بھی کیا. پہلے میں اپنے سیالکوٹ کے حالات سے آگاہ رہتا تھا، اب نہیں پتہ لگتا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کس حال میں ہے. میں حضرت یہ رمضان شریف ہی تھا، یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ کو روزہ تھا، پہلا روزہ نا. بڑے میرے اچھے دوست انتقال کر گئے حضرت جی. تو ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں دو چھوٹی چھوٹی، اور بڑا گرم موسم ہے لیکن اس نے پوری محفل سنی. پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی، بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت. اس بندے نے بھی روزہ کھولا، بچیاں لے کے چلا گیا. اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا. اللہ اس پروگرام، وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا، اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے. وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا، اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہے. میں بڑا حیران ہوا. خیر پروگرام کے بعد نہ میں نے بندے کو پوچھا، میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی. اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں. مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13 14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے.
تو اب پہلا روزہ تھا، دل تو تھا یہ بھی کروں. اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ، غریب بندے نے کو پیسے دینا ہے. امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے، غریب کو کوئی ادھار نہیں دیتا. اللہ حضرت یاد رکھنا، میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے حضرت. صدقے پہ 1 گناہ، قرض دینے پہ، ادھار دینے پہ 2 گناہ. ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب، دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا، ادھار دے گا کوئی نہیں دے گا. امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی کو پیسے چوکے. میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی آج کہتا کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود. آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے. تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. 14-15 ہزار تنہا ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے. تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے. تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری نے رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا. یہ ہمارے حالات ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے. میرے محلے میں 10 یتیم ہیں، میرے محلے میں 10 غریب ہیں، وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں. ان کے مہمان ہیں، وہ بڑی خوبصورت انداز سے مہمان نوازی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے، میں نہیں کسی کو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے حضرت جی میرے سیالکوٹ میں کدھر کدھر کیا ہے. اب ہونا کیا ہے، یہ جتنے یہ آٹے والے آٹا مافیا تھا حضرت، انہوں نے کرنا کی یہ اکثریت حضرت، انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت، جس طرح اللہ کی مخلوق، اس لیے پتر میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام. لیکن جب اپنے سیالکوٹ کو دیکھوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں. چلو بھائی جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کا جواب دے. لیکن یہ رمضان آنے لگا بیٹا، پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی، اور اتھے لگاؤ، پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو. تو جی ایتھے نہ لایا ہے تو صرف اتھے ہی لایا. بڑی میں جی بڑا رویا، کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا. تو میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں، میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے، تو ان کا روزہ ساڑھے حل کھولی. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں، میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا. اور ایسے میرے سیالکوٹ میں کئی روزے دار ہیں، لیکن کیا ہے دل سخت ہے، دل سخت ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے، بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، جس کا دل. صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، رحماء بینہم. پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا، اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، آپس میں نرم. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. الٹو ایک حدیث پاک ہے، کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آ کے، اب تو بتاتے کوئی نہیں ہے. ہوں تو جننے نے حضرت جی کسی کا کام نہیں چلتا پیا، کسی کا منڈا نہیں ہون ڈیا، کسی کل گھر اپنا نہیں، کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت ہے. میری بھی حضرت 39 سال پوری ہونے لگی، 40 میں بھی آنے لگا. یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی. صحابہ عرض کیا کرتے تھے آگے
شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت، اور ہمارا پتہ کیا حال ہے، میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں، میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی، نہیں تو کہ یہ بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے، نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہے نا معاملے میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا کہیں بھی ایسے نہ لائق اور نہ ہنجار لوگ ہیں ادھر بڑے مجمع میں کہہ دیں گے میں بڑا سخت آدمی ہوں،